ایک نطفے سے پیدا کیا. انسان تیری حیثیت یہ ہے ایک نطفہ جس سے پوری دنیا گھن کھاتی ہے, جسے تو گھن کھاتا ہے, تجھے اس سے پیدا کیا گیا. تو کس بات کی گھمنڈ کرتا ہے, تو کس بات کی فخر کرتا ہے؟ وہ اللہ تجھے پیدا کیا, اسی اللہ کو تو بھول بیٹھا, اسی اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو شریک کرنے لگا, اسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تو مشکل کشا ماننے لگا, اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار ماننے لگا. اللہ کے لیے ایسا نہ کریے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. محترم و معزز حاضرین جمع, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں, ہر قسم کی تعریف و توصیف, کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں, جو ہم سب کا خالق ہے, ہم سب کا مالک ہے, ہم سب کا پالنہار ہے, جو پوری دنیا کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے, مالک یوم الدین ہے. بعدہ درود و سلام کے پھول نازل ہو تمام نبیوں پر, تمام رسولوں پر, خصوصیت کے ساتھ آخری نبی, آخری رسول, سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر, تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں ڈال دیا, اور بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا. محترم حاضرین جمع, اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ کے کچھ بندے
اپنے استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، مگر اکثر یہ شکایت ہوتی ہے عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کا وہ شوق و جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو ہمارے اسلاف کے زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے، اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال سے ناواقفیت ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا، اللہ رب العالمین کی قدرت کا، اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کا علم ہو جائے تو ہمارے دلوں میں بھی وہی جذبہ، وہی شوق پیدا ہوگا، ہمارے دلوں میں بھی عبادت کا وہی جذبہ پیدا ہوگا جو ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو جانیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کو جانیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچانیں۔ اور اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کو جاننے کی کوشش انبیاء کرام علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننے کے لیے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو جاننے کے لیے ہی یہ سوال کرا کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم تجھے مجھ پر یقین نہیں، کہ میری قدرت پر یقین نہیں، تجھے بھروسہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یا اللہ مجھے بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے، لیکن یہ سوال مزید اطمینان قلب کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم 4 پرندوں کو لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ہر ایک ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑ میں رکھو اور اسے پکارو، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی عظمت و جلال۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام فرط مسرت خوشی کے مارے سے بیٹھا کہ اللہ رب العالمین میں تیری دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں اے موسیٰ، نہیں ہو سکتا، یہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہاں تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو ممکن ہے کہ تم مجھے دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ٹوٹ کر بکھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ اکبر، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظمت، یہ اللہ کی عظمت و جلال، یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ کی عظمت بہت عظیم ہے، انسان کی ناقص عقل، انسان کے ناقص علم کے تجربے میں اللہ کی عظمت و جلال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عظمت و جلال کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ رب العالمین پر نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الفوائد الفائد میں کہ نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، تو غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے پر قرآن مجید میں ابھارا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 اور 91 میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آ جانے میں یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر اٹھے بیٹھے کروٹ لیتے ہوئے کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مولا تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بندوں کو غور و فکر کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہے، بے شمار مخلوقات، اور تمام مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق کون سا ہے؟
سب سے عظیم مخلوق کون سی ہے؟ سب سے عظیم مخلوق اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اللہ رب العالمین کا عرش، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 129 میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ سب سے عظیم مخلوق اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی، اور آگے فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں اس گیند کے مانند ہے جو ایک چٹیال میدان میں ڈال دیا گیا ہو، اللہ اکبر، اور کرسی عرش کے مقابل میں ایک گیند کے مانند ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی عظمت و جلال، اللہ رب العالمین کی کرسی، اللہ رب العالمین کا عرش کا جب یہ حال ہے، اتنا بڑا ہے، تو اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کا کیا حال ہوگا، اللہ رب العالمین کی قدرت کا کیا حال ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق فرشتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اتنی طاقت عطا کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ان کے 600 پر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اللہ اکبر۔ آپ طاقت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی صرف ایک سور سے پوری دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے فرشتوں کی قوت اور طاقت، اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا عرش صرف 8 فرشتے ان کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا جہنم صرف اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں، 19 فرشتے ہی پورے جہنم کو سنبھالے ہوئے، اللہ اکبر۔ یہ ہے فرشتوں کی طاقت۔ فرشتے اتنے قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 38 میں، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسمون، کہ وہ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی اکتاتے نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور اتنی طاقتور ہے، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں، لیکن ایک انسان اگر تھوڑی سی طاقت آ جائے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی سی طاقت آ جائے تو فخر کرنے لگتے ہیں، اگر تھوڑی سی طاقت دے دے اللہ رب العالمین تو وہ اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھتا ہے، اگر انسان کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنے لگتا ہے، اگر تھوڑی سی طاقت دے دے اللہ رب العالمین تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا ماننے لگتا ہے، اگر اللہ رب العالمین ان کو تھوڑی سی طاقت دے دے تو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگتے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان اللہ رب العالمین کو ہی بھول بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان کا حال ہے۔ انسان، اللہ رب العالمین نے انسان کی حیثیت یاد دلائی کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو مجھے چھوڑ کر تو غیر اللہ کو پوجا کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حیثیت یاد دلائی اور کہا تیری حیثیت یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العلق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 2 میں فرمایا، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ انسان کی حیثیت، اس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، لیکن انسان فخر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ اللہ جس نے پورے مخلوقات کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمین کو پیدا کی، وہ اللہ جس نے پورے برہمان کو پیدا کیا، وہ اللہ کو ہی بھول بیٹھا۔ جو اللہ رب العالمین تجھے کھلاتا ہے، تجھے پلاتا ہے، تجھے جلاتا ہے، وہ اللہ کو بھول بیٹھا۔ اللہ رب العالمین حیثیت یاد دلاتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورۃ الدہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے بے شک انسان کو
نطفے سے پیدا کیا اور ان کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی. اللہ رب العالمین انسان کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 4 میں خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. انسان تیری حیثیت یہ ہے ایک نطفہ جس سے پوری دنیا گھن کھاتی ہے, جسے تو گھن کھاتا ہے, تجھے اس سے پیدا کیا گیا. تو کس بات کی گھمنڈ کرتا ہے, تو کس بات کی فخر کرتا ہے؟ وہ اللہ تجھے پیدا کیا, اسی اللہ کو تو بھول بیٹھا, اسی اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو شریک کرنے لگا, اسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تو مشکل کشا ماننے لگا, اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار ماننے لگا. اللہ کے لیے ایسا نہ کری. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے. یہ انسان کی حیثیت. انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. انسان کے پاس تھوڑی سی اگر دولت آ جائے, تھوڑی سی اگر خوبصورتی آ جائے تو گھمنڈ میں چور چور ہو جاتا ہے. انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو اپنے نچلے بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو دنیا والے کے سامنے اتنا سینہ تان کے چلتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں. ایک طرف انسان, ایک طرف فرشتہ, کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی اتنی طاقت عطا کی, اتنی قوت کے مالک ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں. ایک انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر تھوڑی سی طاقت عطا کر دی تو وہ اللہ کو ہی بھول بیٹھتے ہیں, وہ اللہ کو ہی بھول بیٹھتے. انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کو پہچانو, اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کو پہچانو. اللہ رب العالمین وہ اللہ ہے جو تجھے پیدا بھی کر سکتا ہے تو تجھے مار بھی سکتا ہے, تیری اوقات بھی یاد دلا سکتا ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کو یاد کرو, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو, اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ. آج پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا پریشان ہے ایک وائرس کی وجہ سے. ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے. یہ وائرس کیوں آئی ہے؟ یہ وائرس کیوں آئی ہے؟ یہ ہماری کرتوت کا پھل ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو تیری اوپر پریشانی آتی ہے یہ تیری کرتوت کا پھل ہے. اسی لیے کہاوت ہے نا, جیسی کرنی ویسے بھرنی, تو نے جیسا کیا ویسا پایا. تو اللہ کو بھول بیٹھا, اللہ نے تجھے بھلا دیا. تو اللہ کو یاد کیجیے, اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے, اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑائیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے. اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کو جاننے کی کوشش کرے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.